السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں عزیر احمد، آپ کا انسٹرکٹر، آپ کے ایک کورس ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے دوسرے لیکچر کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں. اور آج اس سے پہلے کہ ہم اپنے دوسرے لیکچر کی طرف بڑھیں، ہم پہلے لیکچر کو تھوڑا سا ہم دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اپنی جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے کون کون سی باتیں کی تھیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ ریوائز ہو جائے اور اس کے بعد ہم آگے چل سکیں. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے اوور آل اس سبجیکٹ کی افادیت کے بارے میں بات کی تھی. ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کی مارکیٹ میں جاب پلیسمنٹ کیا ہے. اگر یہ مضمون آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے کریئر میں کون کون سے نیو ہورائزنز اور نیو ایونیوز جو ہیں وہ اوپن ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہم نے کی. اس کے علاوہ ہم نے نیوز اور جو پروگرامس ڈپارٹمنٹ ہے، کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ان تمام ڈپارٹمنٹس سے متعلق ہم نے بات کی کہ ان ڈپارٹمنٹس کے اندر کون کون سے جو ہیں مزید شعبے ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کا جو ہے آبجیکٹو کیا ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ اپنی اسپیشلائز جاب کیسے کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اوور آل ویو لیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس میڈیم آف کمیونیکیشن ہیں، جن میں ہم نے اخبارات کی بھی بات کی تھی، ہم نے پرنٹ جرنلزم کے تمام جو سورسز ہیں جو ان کے بارے میں بات کی. پھر ہم الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئے اور الیکٹرانک میڈیا میں ہم نے بات کی تھی کہ ٹی وی کی افادیت کیا ہے اور ٹی وی جو ہے وہ کس طرح ایک فیملی ممبر کے طور پہ از ون آف دی بیسٹ سورس آف کمیونیکیشن. اچھا، اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ کریٹیوٹی کی. کریٹیوٹی مینس کہ آپ ایک نیا پروگرام، ایک نئی خبر، ایک نئی رپورٹ، نئی ڈاکومنٹری، اس کی طرف آپ کیسے بڑھ سکتے ہیں. اور ہم نے ان تمام موضوعات جو ہے ان کو ہم زیر بحث لائے تھے. آج اس سے ایک قدم اور آگے ہم بات کریں گے کہ جو پری ریکوزٹس ہیں وہ کون کون سی جو ہیں خصوصیات ہیں جو ایک کریٹو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر میں موجود ہونی چاہیے، تاکہ ان چیزوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے، ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے جو ایک پروڈیوسر ہے، جو ایک ڈائریکٹر ہے، وہ ایک اچھا پروگرام تیار کر سکے. اچھا، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئیڈیا، جب بھی آپ ایک پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ ایک پروگرام کی طرف جاتے ہیں تو اس سے پہلے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ پروڈکشن فیز میں ہمارا سارا لائبریری ورک جس کو ہم نے کہا تھا وہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے نا فیلڈ ورک سٹارٹ کرتے ہیں. جو پروڈکشن فیز ہے وہ بعد میں سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس پرٹیکولر لائبریری ورک کے اندر سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے ایک آئیڈیا جو کہ ایک صرف خیال ہے، ایک تھاٹ ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے اس آئیڈیا کو پیپر پر لکھنے کا، پریزنٹ کرنے کا، اور وہ کچھ جو آپ ویژولائز کر رہے ہیں، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں، اس کو آپ نے کس طرح چلنا ہے. تو یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک فلو چارٹ بنانا ہوتا ہے، آپ کو ایک پلان آف ایکشن. آئیڈیا بنیادی طور پہ کیا ہے؟ آپ کا پلان آف ایکشن کہ آپ مستقبل میں کسی بھی پرٹیکولر فیلڈ میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی آئیڈیا کو بنیاد بناتے ہوئے آپ ایک کانسیپٹ دیتے ہیں. اس کانسیپٹ کو پھر فردر ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس کانسیپٹ کے بعد اس پرٹیکولر پروگرام پر تیاری شروع کر دی جاتی ہے. اب اس میں ہم نے جیسے پچھلے جو ہے لیکچر میں بات کی تھی کہ آپ لوگوں کو مشاہدے کی ضرورت ہے. اسی طرح کریٹو ڈائریکٹر کے لیے یا ایک کریٹو آدمی کے لیے ہمیں بہت سارے اور پہلو ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں کہ ایک کریٹو ڈائریکٹر میں یہ چیز موجود ہونی چاہیے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کون کون سے اوصاف ہیں، وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو ایک کریٹو ڈائریکٹر میں موجود ہونی چاہیے. سب سے پہلے آبزرویشن. آبزرویشن سے مراد ہے مشاہدہ، کہ جو شخص ایک اچھا ڈائریکٹر ہے، ایک اچھا پروڈیوسر ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، زندگی میں کون کون سے پہلو ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی رائے دینے کی، کوئی پروگرام بنانے کی، کوئی خبر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کھوج کرنے کی، اور اس کے اندر اس میں صلاحیت ہونی چاہیے. اگر آپ ایک نیوز پروڈیوسر ہیں، ایک نیوز رپورٹر ہیں، تو ہمارے ہاں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے نوز فار نیوز، کہ اس رپورٹر کو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ خبر جو ہے وہ تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان میں خبر سونگھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ایک رپورٹر جو ہے یا ایک پروڈیوسر جو ہے وہ ایک عام آدمی سے ذرا مختلف ہے، اس کی آبزرویشن ایک عام آدمی سے مختلف ہے. وہ ہر چیزوں کو دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ کریٹیکل بھی ہے اور وہ اینالیٹیکل بھی ہے. یعنی کہ اس کا جو مشاہدہ ہے وہ تنقیدی ہے. جو بھی فنامنا ہو رہا ہے، کوئی ایک ایونٹ ہو رہا ہے، تو وہ اس ایونٹ کو ایک عام ناظر کی حیثیت سے
یا اگر پڑھتے ہوئے کام قاری کی حیثیت سے نہیں اسے پڑھتا، بلکہ اس کی نظر تنقیدی ہوتی ہے. نہ صرف تنقیدی ہوتی ہے بلکہ انالیٹیکل، جسے ہم کہتے ہیں کہ تجزیاتی ہوتی ہے. وہ اس میں پروس اینڈ کونس، اچھی باتیں کیا ہیں، بری باتیں کیا ہیں، اس میں کون کون سے پلس پوائنٹس ہیں، کون کون سے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. تو ایک ڈائریکٹر جو ہے، ایک جو کریٹو پروڈیوسر ہے، اس کو انالیٹیکل ہونا چاہیے، اس کو کریٹیکل ہونا چاہیے، اس کو ایک اچھا آبزرویشن والا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ وہ بہت بہتر ہونا چاہیے. وہ بکس پڑھے، وہ انٹرنیشنل جو ریسرچ جرنلز چھپ رہے ہیں ان کو دیکھے، وہ ہمارے پیریوڈیکلس جو ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں میں بھی چھپتے ہیں، جو یونیورسٹیز کے میگزینس ہیں، جو ریسرچ جرنلز ہیں، وہ ان تمام پر نظر رکھے. وہ ڈیلی اخبارات بھی پڑھے، وہ میگزین بھی پڑھے. اس کے ساتھ ساتھ ایون جو ہمارے منتھلی جو ہیں میگزینس بھی ہیں ان پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے. حالات حاضرہ کی طرف اگر ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر کون کون سے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور ان پر اس کی بڑی تنقیدی اور تجزیاتی نظر ہونی چاہیے. ایک طرف تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ پر گہری نظر، تاریخ کا مطالعہ. کیونکہ جب بھی آپ نے کوئی تبصرہ پیش کرنا ہے، آپ نے کسی خبر کے بارے میں رائے پیش کرنی ہے، تو آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایونٹ ہے، اس ایونٹ پر آپ کو بھیج دیا جاتا ہے، آپ اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں جانتے، اس واقعے کی بنیاد کیا تھی، وہ جو واقعہ جس کے بارے میں آپ رپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. تب تک آپ ایک اچھے رپورٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اس کا تمام بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو. تو آپ کو کسی بھی پرٹیکولر جاب پر، کسی بھی پرٹیکولر پروجیکٹ پر، یا وہ پرٹیکولر پروگرام جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہی آپ اس پر ایک اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اندر انکلکیٹ کرنی ہے، اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس میں ایک ہے ڈیسیژن پاور. ہم نے بات کی تھی پروگرامز کی، تو پروگرامز میں ایک جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس ڈائریکٹر کو کیپٹن آف دا شپ ہونا پڑتا ہے. اس ڈائریکٹر کو جو ہے تمام کرو کو، پروڈکشن کرو میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. ایک طرف اسے رائٹر کو جو ہے ڈیل کرنا ہے، ایک طرف اس نے اپنے ریسرچر کو دیکھنا ہے، پھر اس نے ڈیزائنر سے بھی ملنا ہے، اس نے کیمرہ کے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان سے بات کرنی ہے، گرافک کے جو لوگ ہیں ان سے بات کرنی ہے، اور اس طرح کے بیشتر شعبے ہیں. ٹرانسپورٹ کا کام بھی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے جو رابطہ ہے، اس کے علاوہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے، اس کے علاوہ آرکائیول جو وہ اگر آپ اپنے ہی چینل کے جو میڈیا لائبریری ہے وہاں سے آپ کچھ مٹیریل ایسا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اپنے فیوچر پروگرام میں درکار ہے، تو یہ تمام چیزیں اور ان کے بارے میں جو ہے ضروری فیصلے، وہ سب کچھ کرنا ایک پروڈیوسر کا کام ہے. تو پروڈیوسر کو ڈسائسو بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں ڈیسیژن پاور، قوت فیصلہ اچھی ہونی چاہیے، اور وہ موقع پر، موقع کی مناسبت سے جو ہے بعض اوقات کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اسے فوری طور پہ کوئی ڈیسیژن لینا ہے. آپ ایک فیلڈ میں ہیں، آپ وار رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ ایک بہت ہی جو ہے ایمرجنسی کے وقت میں ہیں، اور جو لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں وہ شاید آن گراؤنڈ سچویشن کو نہیں سمجھتے، اور وہ آپ کو اس طرح گائیڈ نہیں کر سکتے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے. تو آپ کو موقع پر اپنے ڈیسیژن لینے ہیں، اور اس میں آپ کو دیکھیے کہ آپ میں سینس آف پروپورشن ہونی چاہیے، آپ میں اچھی سینس آف ججمنٹ ہونی چاہیے. تو تب یہ نہ ہو کہ آپ ایک پرٹیکولر پروگرام کے لیے گئے ہیں اور وہاں پر آپ نے خود کو بھی اور اپنے تمام کرو کو مشکل میں ڈال دیا، اور وہ پروگرام جو آپ کرنے جا رہے ہیں تو اگر وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا تو آپ کیونکہ ایک ٹیم لیڈر ہیں تو ٹیم لیڈر ہونے کے ناطے وہ قصور آپ کا ہی گردانا جائے گا. اور اچھی ٹیم میں آپ کو پتا ہے کہ ایک لیڈر اور ایک باس میں فرق ہوتا ہے. ہم اگر کسی کارپوریٹ ادارے میں ہیں وہاں پر ممکن ہے کہ وہاں پہ آپ ایک اچھے باس بن سکیں، آپ روب و دبدبے سے کام لے سکیں، لیکن پروڈکشن ایک ایسا کام ہے جو ایک ٹیم ورک ہے، اور اس ٹیم میں جو ہے لیڈر کبھی یہ نہیں کہتا کہ ڈو اٹ، وہ کبھی آرڈر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے لیٹس ڈو اٹ، یعنی کہ آپ اور ہم مل کر اس کو کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کریں گے اور میں صرف سپروائز کروں گا. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے تمام لوگوں کو جو بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ پری پروڈکشن میں تھے، آپ کے ساتھ پروڈکشن فیز میں ہیں، یا آپ کے ساتھ پوسٹ پروڈکشن میں ہیں، کیونکہ آخر میں جو کچھ اچھا یا برا ہونا ہے وہ سب کا سب اس کا ذمہ آپ پر آئے گا، کیونکہ آپ ہی
اس پرٹیکولر پروڈکشن کے اوور آل انچارج ہیں اور اس کو آپ لے کر چل رہے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ قوت فیصلہ اس میں ہے, قوت مشاہدہ بھی ہے, قوت متخیلہ بھی ہے. یہ تمام صلاحیتوں کا پاسدار کون ہے؟ تمام صلاحیتوں کو کس میں موجود ہونی چاہیے؟ وہ ایک کریٹو ڈائریکٹر میں ہونی چاہیے. اچھا, اور ایستھیٹیکلی, کیونکہ جو چیز آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر پروپورشن ہے, تناسب ہے. آپ نے اگر ایک فریم بھی بنانا ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے ایک مصور کی طرح, جس طرح مصور نے صرف ایک تصویر بنانی ہوتی ہے, لیکن اس تصویر میں اس نے اپنا مافی ضمیر جو کچھ وہ چاہ رہا ہے وہ اس پرٹیکولر تصویر میں اس نے شامل کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر تناسب کیا ہے, اس کے اندر جو چیز وہ دکھانا چاہ رہا ہے کیا وہ کمیونیکیٹ ہو رہی ہے یا نہیں. تو اس وجہ سے ایک اچھے ڈائریکٹر کو, جیسے میں نے کہا کہ اس کی ویژولائزیشن پاور ہونی چاہیے, تو اس میں ایک جو ہے سینس ہو کہ تناسب کیا ہے, کس طرح سے ایک خاص چیز کو پیش کیا جانا ہے. اس نے تمام چیزیں دیکھنی ہیں اور لوگوں کو دکھانے سے پہلے اس نے ان کو ویژولائز بھی کرنا ہے, انہیں سوچ کر تب اسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اندر جہاں سینس آف پروپورشن اینڈ ججمنٹ بھی ہونی چاہیے, وہاں پہ اس کی استھیٹکلی وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اسے آرٹس کے بارے میں, جیسے ہم کہتے ہیں, اسے نیچر کے بارے میں, اس کو وہ میوزک لور بھی ہو سکتا ہے, وہ پینٹنگ اور تمام جو ہماری اس قسم کے جو فنون لطیفہ کی چیزیں ہیں ان میں اس کی انوالومنٹ ہونی چاہیے, تاکہ وہ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ سکے, پرکھ سکے اور پھر دوسروں کے لیے اس سے بہتر شکل میں پیش کر سکے. پھر اسے لوگوں کے ایٹیچیوڈ کا, ایک پروڈیوسر کو نہ صرف سوشل ہونا چاہیے, اسے سوشیبل بھی ہونا چاہیے. سوشل سے مراد یہ کہ وہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو, لوگوں میں ملتا ہو, ان سے ان کے بارے میں جانتا ہو. وہ ایک اوپینین لیڈر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ مختلف لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے. جب وہ مختلف لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے تو اسے لوگوں کی رائے معلوم ہوتی رہتی ہے کہ ایک خاص ایشو پر, بین الاقوامی ہے, جو ہے وہ ہمارے کوئی علاقائی ہے, ہمارا کچھ زرعی معاملہ ہے, کسی بھی قسم کے جو ایشوز ہیں. کیونکہ جب آپ ایک ڈرامہ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈرامہ جنرل پبلک کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ضروری نہیں کہ آپ نیوز کے اندر اور کرنٹ افیئرس کے اندر, تو آپ بین الاقوامی سطح پر اور قومی سطح پر ہونے والے جو تمام ہمارے معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ڈرامہ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کامن مین, آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک موچی ہے اس کا پورا دن کیسے گزرتا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کسان کے جو شب و روز ہیں وہ کس طرح گزرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں, ڈاکومنٹری بھی آپ دیکھیں تو ڈاکومنٹری کے اندر ایک چھوٹے سے ایشو پر, ایک معمولی سے ٹاپک پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک پرندے بیچنے والا ہے, اس کے کیا احساسات ہیں. وہ اگر پرندوں کو پکڑ رہا ہے اور ان سے وہ روزی حاصل کر رہا ہے, تو آپ جتنے بھی آپ کے ماحول میں دائیں بائیں آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے موضوعات چھپے ہوئے ہیں جن پر اگر آپ گہری نظر ڈالیں اور ان کے بارے میں آپ لکھیں, لکھنے کے بعد اسے آپ پکچرائز کریں, تو آپ اچھی کوالٹی ڈاکومنٹری پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں ویسے ہی فقدان ہے کیونکہ ہمارے ہاں اچھی ڈاکومنٹریز نہیں بن رہی ہیں. تو آپ جتنے انویسٹیگیٹو ہوں گے, جتنے آپ کریٹیکل ہوں گے, جتنے آپ اینالیٹیکل ہوں گے, وہ سب آپ کو چیزیں مدد دیں گی آپ کی پروڈکشن میں. اچھا, ہم نے ایک تو بات کی کہ اس میں ڈیسیژن پاور جہاں پر ہے سب کچھ ہے, وہاں پر اس میں پیشنس بھی ہونا چاہیے, صبر کا مادہ ہونا چاہیے. وہ کس طرح کہ آپ بہت سارے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں. کچھ لوگ آپ کے انٹرنل پبلک ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں, کچھ ایکسٹرنل پبلک ہے. ہمارے ہاں جب بھی آپ ریکارڈنگ پر باہر جا رہے ہیں, ہمارے ہاں پبلک کو جو ہے مانیٹر کرنا اور ان کو سنبھالنا اور ان سے احسن طریقے سے نمٹنا, یہ بھی ایک فن ہے, یہ بھی ایک آرٹ ہے. کیونکہ جب آپ ایک ہسٹوریکل پلیس پر جا رہے ہیں, آپ لاہور فورٹ سے متعلق ایک ڈاکومنٹری بنانے جا رہے ہیں, وہاں آپ گئے تو لوگ کانشیس ہیں, کیمرہ دیکھ رہے ہیں, مائک دیکھ رہے ہیں, تمام لوگوں کو وہ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ کانشیس ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پرٹیکولر صورت میں آپ نے ان لوگوں کو ڈسکریج نہیں کرنا, بلکہ آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ ہمارا ایک پرٹیکولر کام ہو رہا ہے, ہم ایک ڈاکومنٹری پہ کام کر رہے ہیں. آپ انہیں ڈانٹیں گے نہیں, آپ انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. تو آپ ان کو بڑے احسن طریقے سے, کیونکہ جب بھی آپ فیلڈ میں جائیں گے اس طرح کے آپ کو واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ ایک گاؤں میں جاتے ہیں, وہ گاؤں والے ہیں, وہ آپ کو ریکارڈنگ کرنے کا نہیں موقع دے رہے, کیونکہ اس قسم کے جو پریکٹیکل واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. تو یہ سب کی سب چیزیں ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی, لاسٹ لیکچر میں بھی, کہ ریکی میں جب جا رہے ہیں, آپ سروے کرنے جا رہے ہیں, تو آپ نے یہ تمام
جو چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے کہ ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے ایک پروڈیوسر جو ہے اس نے کیا کرنا ہے. تو اس میں پیشنس، صبر کا مادہ ہونا چاہیے، فاربیرنس، تحمل ہونا چاہیے اس میں، تاکہ وہ تمام کرو کو لے کر چل سکے. ٹیمپرامنٹ اس کا جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنا موڈ خراب کر بیٹھتے ہیں یا کسی آرٹسٹ کی وجہ سے، کسی کرو ممبر کی وجہ سے یا کسی باہر کے آدمی کی وجہ سے، تو الٹیمیٹلی وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے آپ کے پروگرام میں. تو یہ تو باتیں تھیں کہ اسے ذاتی طور پر ایک ڈائریکٹر کو کیا ہونا چاہیے. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ پروفیشنل کے حوالے سے، اور وہ چیزیں جو وہ پروفیشنل اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی جاب کی نیسیسٹی ہے. اچھا، اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ایڈیٹوریل ججمنٹ. اس سے پہلے کہ ایڈیٹوریل ججمنٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں میں بتاتا چلوں یہ ہوتی کیا ہے. آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، وہ ادارہ ایک مینیفیسٹو لے کر چل رہا ہے، اس کا ایک منشور ہے، اس کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، ان آبجیکٹیوز کو اس نے گین کرنا ہے. اس کے میٹیریل گینز بھی ہیں، کیونکہ کوئی بھی ادارہ، میڈیا کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ کوئی چیریٹی پر تو نہیں بیس کر رہی ہیں. بنیادی طور پہ ٹھیک ہے، ان میں دو چیزیں ہیں. ایک طرف انہوں نے اپنا روزگار بھی کمانا ہے، جتنے بھی وہ فائنینسرز ہیں، جو لوگ چینلز چلا رہے ہیں، وہ اس سے ارننگ بھی چاہتے ہیں. دوسری طرف کچھ مقصدیت بھی ہے. تو آپ جس ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کی پالیسیز کا علم ہونا چاہیے. اس ادارے کے ڈوز کون کون سے ہیں، ڈونٹس کون کون سے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اس ادارے میں آپ کو کیا کچھ کرنے کی اجازت ہے، اور وہ کون سے کام ایسے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. آپ ایک چینل کے لیے کام کر رہے ہیں جو زراعت پر کام کر رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے حوالے سے جو زراعت میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے. اگر بہت سارے ایشوز ایسے ہیں ہمارے ہاں جس کے لیے بہت اسپیسیفک ہو کر رہنا پڑتا ہے. وہ اس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ جی ایک خبر تھی اور وہ خبر جھوٹی نکلی. جھوٹی کیا نکلی کہ جو آپ کا سورس تھا اس نے اگر آپ کو بتائی، ایک رپورٹر نے وہ رپورٹ کر دی، اور وہ کسی شخص کے بارے میں تھی، کسی ادارے کے بارے میں تھی، تو وہ خبر ٹھیک نہ نکلی. اگر وہ خبر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہ صرف آپ کی کریڈیبلٹی پر لوگ شک کریں گے، بلکہ جس چینل نے یا جس اخبار نے یا جس بھی سورس نے، جس بھی میڈیم نے وہ خبر دی ہے، اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ مجروح ہوگی. تو میڈیا کو ہم چوتھا ستون تو کہتے ہی ہیں، کیونکہ باقی جو تین ستون ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے، وہ تمام کے تمام اپنا کام کر رہے ہیں. میڈیا جو ہے وہ ان پر ایک چیک بھی رکھتا ہے، میڈیا کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں. اور ایک چیز میں آپ سے یہاں شیئر کرتا جاؤں کہ ایک کوٹیشن ہے ہمارے ہاں جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اسی طرح میں کہوں گا کہ فریڈم کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ فریڈم کرپٹس ایبسولوٹلی. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بیجا اقتدار اور طاقت دیتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، کسی کو مطلق العنان نہیں بنایا جا سکتا. اسی طرح میڈیا کی آزادی کے ہم قائل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آزادی ابلاغ ہو، لیکن آپ کسی کو بھی بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے نہیں چھوڑ سکتے. اگر میڈیا کو بھی آپ مکمل آزاد کر دیں تو کیا ہوتا ہے، میڈیا سوشلی رسپانسبل نہیں رہتا. ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے اپنے تقاضے ہیں، اس ملک کے اور ہمارے جو ہے حکومت کے تمام اپنے اپنے ان کے ٹارگیٹس ہیں، وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. تو میڈیا کو اگر آپ مکمل یکسر آزادی دے دیں تو وہ بھی ایک لحاظ سے غلط ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی میڈیا چینلز میں سے کچھ چینلز ایسے ہیں جو ہمارے ملک کے مفاد میں کام نہ کر رہے ہوں، اور یہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ادارے کا تحفظ کس میں ہے، آپ کے ملک کا تحفظ کس میں ہے، اور آپ کے معاشرے کا تحفظ کس میں ہے. اب میڈیا ہے جو یہ رول ماڈل ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اور لوگ دیکھتے کس طرح ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے چلیں. ہمارے ہاں سوشیولوجی میں کہا جاتا ہے کہ سوشلائزیشن جو ہے وہ دو جگہوں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کی ہوتی ہے پرائمری سوشلائزیشن. پرائمری سوشلائزیشن آپ کے گھر پر ہے، آپ نے والدین سے سیکھا، آپ نے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھا، وہ سب آپ کی پرائمری سوشلائزیشن میں شامل ہے. پھر آتی ہے سیکنڈری سوشلائزیشن. سیکنڈری سوشلائزیشن میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. جب ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، پھر وہ کالج میں جا رہا ہے، یونیورسٹی میں جا رہا ہے، اس کے بعد پریکٹیکل فیلڈ میں وہ آ رہا ہے، تو وہ ہر جگہ سے سوشلائز ہو رہا ہے.
وہ گیدر کر رہا ہے. وہ تمام چیزیں جو اس کے پہلے دماغ میں نہیں تھیں, وہ چیزیں وہ سوچ رہا ہے, وہ چیزیں وہ دیکھ رہا ہے, اور ان کے بارے میں اس کا پرسپیکٹو ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں اس کی کوئی رائے قائم ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں سوشلائزیشن میں آتی ہیں. اسی طرح میڈیا بھی لوگوں کو سوشلائز کرتا ہے. اب یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے بات کی تھی گلوبل ولیج بن چکا ہے. ایشیا میں کیا ہو رہا ہے وہ افریقہ والے جانتے ہیں, افریقہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایشیا والے جانتے ہیں. پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, فاصلے ختم ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری سوشلائزیشن زیادہ بڑھ گئی ہے. اب ہم اس میں ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں انفارمیشن امپیریلزم کی. وہ کس طرح کہ انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن کا فلو ہے. اب اس وقت ہمارے یہاں میڈیا جو ہے وہ اوور آل گلوبلی زیادہ اسٹرانگ ہے ویسٹ میں, تو انفارمیشن ویسٹ سے فلو کر رہی ہے ایسٹ کی طرف. تو اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ میڈیا ہیو اور ہیو ناٹس, تو شاید انفارمیشن ان کے پاس ریسرچ کی وجہ سے, سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے, ٹیکنالوجی بہتر ہونے کی وجہ سے ویسٹ میں زیادہ انفارمیشن ہے, اور انفارمیشن کا فلو وہ اس طرف ہے, اور وہ انفارمیشن میں ہم سے زیادہ آگے ہیں. تو اس پرٹیکولر فینومینا کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن امپیریلزم. تو آپ جب ایک اچھے ڈائریکٹر ہونے کے ناطے, اچھے پروڈیوسر ہونے کے ناطے, آپ کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں کیا کچھ ہو رہا ہے, نئی ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں پروڈکشن کے حوالے سے, رائٹنگ کے حوالے سے, پروڈکشن گرامر کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے, یہ تمام چیزیں ایک اچھے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو معلوم ہونی چاہیے. اچھا, اب سوشلائزیشن کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. ہمارے یہاں 3 پروسیس ہوتے ہیں. ایک ہے سلیکٹو ایکسپوئر, دوسرا ہے سلیکٹو پرسیپشن, اور تیسری چیز ہے سلیکٹو ریٹینشن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں اور ان کے بارے میں آپ کس طرح سوچیں. سب سے پہلے سلیکٹو ایکسپوئر. میں ایک قاری کے طور پر, ایک ناظر کے طور پر, ایک سامع کے طور پر میں کون سا میڈیم یوز کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو کس میڈیم کے آگے ایکسپوز کرتا ہوں, وہ میرا سلیکٹو ایکسپوئر ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے جسے ایف ایم کا ایک خاص چینل سننے کا شوق ہے, اس میں موسیقی سارا دن آتی ہے اور وہ موسیقی کا دل دادا ہے. دوسری طرف ایک ایف ایم چینل پر خبریں شامل ہیں, تو وہ اگر خبریں سننا چاہ رہا ہے. ایک شخص اردو اخبار پڑھ رہا ہے, ایک شخص انگریزی اخبار پڑھ رہا ہے. ایک شخص انگریزی اخبار پڑھ رہا ہے لیکن اس میں ایڈیٹوریل پیجز پہ اور اوپینین ایڈیٹوریل پیجز پہ اور لیٹر ٹو ایڈیٹر پر زیادہ زور دے رہا ہے. دوسرا شخص کوئی اردو اخبار پڑھ رہا ہے اور اردو اخبار کے اندر بھی اس کو سپورٹس کے پیجز میں دلچسپی ہے. تو آپ اپنے تجربے, اپنا مطالعہ اور اس کے مطابق, اپنی طبیعت کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق آپ اپنا میڈیم خود چوز کرتے ہیں. آپ ایک خاص میڈیم کو کے سامنے خود کو ایکسپوز کرتے ہیں, مینس کہ آپ وہ میڈیم یوز کرتے ہیں. تو اس پرٹیکولر فینومینا کو, اس عمل کو ہم کہتے ہیں سلیکٹو ایکسپوئر, کہ آئی وانٹ ٹو یوٹیلائز دا میڈیم اور دا سورس آف انفارمیشن وچ آئی لائک, جو مجھے پسند ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ گیا آپ کے پاس, وہ ہے سلیکٹو پرسیپشن. پرسیپشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ وہی سمجھتے ہیں, آپ وہی جاننا چاہتے ہیں جو آپ کے مزاج سے ملتا ہے, جو آپ کے فریم آف ریفرنس سے, آپ کے فیلڈ آف ایکسپیرینس سے میچ کرتا ہے. 100 کے قریب اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو ضروری نہیں ہے جو کچھ آپ نے دیکھا وہ آپ نے پرسیو بھی کیا یا اسے آپ نے سمجھا بھی. سلیکٹو ایکسپوئر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, سلیکٹو پرسیپشن آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں. کہ ایک جیسے ہم عام گفتگو میں بات کرتے ہیں کہ اس شخص کو تو اپنے مطلب کی بات ہی سمجھ آتی ہے, تو وہاں پر بھی اس شخص کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے کہ اس کی بھی ایک پرٹیکولر سلیکٹو پرسیپشن ہے, وہ وہی سمجھتا ہے جو اس کے فائدے کی بات ہے, اور جو اس کے فائدے کی بات نہیں ہے شاید وہ آپ دوستوں میں جیسے ہم مذاق کی بات کرتے ہیں کہ یہ اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں. تو سلیکٹو پرسیپشن کا عمل یہ سوشلی اور سائیکولوجیکلی موجود ہے کہ آپ وہی سمجھتے ہیں جو آپ اپنے مزاج سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک شخص ہے اس کا اگر اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے, اس کے پاس اسپورٹس کی انفارمیشن بہت زیادہ ہوگی. آئی ٹی سے متعلق, سافٹ ویئر سے متعلق ہر آدمی کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے, وہ ہے سلیکٹو ریٹینشن. آپ نے بہت ساری انفارمیشن پڑھی, دیکھی, سنی, ڈسکشن کی, آپ نے انٹرنیٹ پر سرچ کی, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے, آپ کے کان جو کچھ سنتے ہیں, اور آپ کا دماغ, آپ کی آنکھیں جو کچھ پڑھتی ہیں, کیا وہ سب کا سب ریٹین رہ سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کے میموری کا حصہ بن جاتا ہے؟ نہیں, ایسا
نہیں ہوتا, کیونکہ آپ تمام چیزیں جیسے میں نے بات کی کہ سلیکٹو ایکسپوجر آپ نے وہی دیکھا جو آپ دیکھنا چاہتے تھے, سلیکٹو پرسیپشن آپ نے وہی سمجھا جو آپ سمجھنا چاہتے تھے, ایک خاص اس کا پورشن ہے, اور اس کے بعد آ گیا کہ سلیکٹو ریٹینشن, آپ کو صرف وہی چیزیں آپ کے مائنڈ میں ریٹین رہیں گی, آپ کو یاد رہیں گی جو آپ جانتے ہیں. اچھا, اب اس میں 2 ٹرمز ہم نے اور استعمال کی, ایک تھے فیلڈ آف ایکسپیرئنس اور دوسرا تھا فریم آف ریفرنس. اب فریم آف ریفرنس کیا ہے؟ فریم آف ریفرنس یہ ہے کہ آپ, ریفرنس کا مطلب ہے کسی خاص بات طرف ریفر کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اور وہ بات اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ کتاب, تو آپ کے ذہن میں ایک چیز شامل ہے کہ جی صفحات ہیں کافی سارے, وہ ایک جلد میں بندھے ہوئے ہیں اور وہ ایک کتاب ہے. اگر میں آپ کو کہتا ہوں پین, تو پین کا آپ کے ذہن میں خاص خاکہ ہے. تو یہ تمام وہ ورڈز ہیں جسے ہم نے لاسٹ ٹائم میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک سینڈر ہوتا ہے, ایک ریسیور ہوتا ہے, اور درمیان میں میسج ہوتا ہے. اس پرٹیکولر میسج کو آپ کیا کرتے ہیں, انکوڈ کرتے ہیں, سینڈنگ اینڈ پہ وہ انکوڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ریسیونگ اینڈ پہ وہ ڈیکوڈ ہو رہا ہوتا ہے. یہ سارا ایک کمیونیکیشن پروسیس ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے بھی ہیں, آپ سنتے بھی ہیں, اور اس کے بعد آپ پرسیو کرتے ہیں. تو آپ نے وہی چیزیں اپنے ذہن میں سمونی ہیں, وہی چیزیں آپ نے دیکھنی جو الٹیمیٹلی وہ آپ کے آگے پروجیکٹ میں, آپ کے پروگرام میں, آپ کے اس میں کام آ سکتی ہیں. تو ایک اچھے پروڈیوسر ہونے کے ناطے, ایک کریٹو ڈائریکٹر ہونے کے ناطے آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں, یو ایکسپوز یور سیلف ٹو بیسٹ میڈیم. آپ جو سب سے بہترین میڈیم اویلیبل ہے آپ کو, جو اوتھینٹک بھی ہے, جو ریلائبل بھی ہے, جو کلیئر بھی ہے, اور اس کے آگے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی پرسیپشن بھی زیادہ بہتر تب ہوگی. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں, اگر وہ آپ کو چینل پسند نہیں ہے لیکن آپ مجبوری میں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پرٹیکولر چینل سے ملنے والی انفارمیشن کیا آپ وہ یاد کر پائیں گے؟ نہیں. اس لیے پہلے سبمیشن ہے, پہلے آپ ایک چیز کے آگے آپ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ پرٹیکولر میڈیم مجھے سوٹ کرتا ہے, میری شخصیت سے, میرے مزاج سے, اور میرے جو صاحب کا میرا نالج ہے اس سے میچ کرتا ہے, اور اس کے بعد آپ چلتے ہیں. تو ایک اچھے پروڈیوسر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسپیشلائز ہونا چاہیے کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں, ایکسپوجر بھی ہو اس کی پرسیپشن بھی ہو, اور اس کی ریٹینشن بھی ہوگی, تو تب وہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چل سکے گا. اچھا, یہ تو باتیں ہو گئیں ساری کہ پروڈکشن کے حوالے سے, ماحول کے حوالے سے, دائیں بائیں جو ہیں چیزیں ہیں ان کے حوالے سے, وہ جو پروڈیوسر ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے چلیں فیلڈ آف ایکسپیرئنس اور فریم آف ریفرنس کی. ہم نے بات کی اس کے بارے میں بھی کہ آپ ایک پروڈیوسر ہیں, آپ ایک خاص سوسائٹی میں, ایک معاشرے میں رہتے ہیں. ہمارے ہاں میڈیا بہت کچھ دے رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہو یا نہ ہو, کیونکہ اگر ایک شخص جو ایک دور افتادہ گاؤں میں موجود ہے, اس نے کبھی ایک میٹروپولیٹن, ایک کاسموپولیٹن شہر کی زندگی نہیں دیکھی, تو اس کے بارے میں آپ اگر اس کو ایک پلے کے ذریعے جس میں بہت زیادہ گلیمر ہے, گاڑیوں کا استعمال ہے, موبائل کا استعمال ہے, تو وہ ایک دور افتادہ گاؤں میں جس نے کبھی بس کے علاوہ کوئی چیز دیکھی نہیں, اس نے کوئی سواری استعمال نہیں کی ہے, تو وہ اس پرٹیکولر شخص کے لیے وہ پروگرام شاید اتنا اچھا, وہ اس کو ایک طرف انسپائر ہو کر دیکھے گا تو ضرور, لیکن وہ اس کے پرابلمس نہیں ہیں. تو آپ کو نیوز کے معاملے میں بھی اچھی نیوز کیا ہوتی ہے اور اچھا پروگرام کیا ہوتا ہے. اچھی نیوز وہی ہے جس میں ٹائملینس ہے, جس میں قرب مکانی اور قرب زمانی دونوں شامل ہیں. کتنی قریب کی خبر ہے, کیونکہ نیوز پیپر کی جو لائف ہے وہ صرف 24 گھنٹے کی ہے ایک, اور اب جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا تو اب یہ بات جو ہے 24 گھنٹے یا ایک دن کی نہیں رہی ہے, اب یہ بات گھنٹوں پر آ گئی ہے. ہر گھنٹے کے بعد ایک نیا بلیٹن ہے. اور قرب مکانی کیا ہے, قرب زمانی تو یہ ہوگا کہ ایک واقعہ, ایک ایونٹ کتنا قریب واقعہ ہوا, کتنا جلدی ہوا, اور اس کو آپ نے کتنا جلدی رپورٹ کیا. اب ہے قرب مکانی کہ میں اگر ایک خاص ایریا میں رہ رہا ہوں تو مجھے شاید دوسرے صوبے کی خبر یا دوسرے ملک کی خبر اس میں میری دلچسپی اتنی نہیں ہوگی. میرے علاقے کے بارے میں یا آپ کے علاقے کے بارے میں جو بھی خبر آئے تو آپ چونک سے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں آپ کی ایفیلیشنس ہیں, وہاں آپ کی روٹس ہیں.
تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ کہلاتی ہے قرب مکانی، کہ آپ اس مکان سے اس جگہ سے کتنے قریب ہیں. اسپیس. قرب زمانی ٹائم پیریڈ ہے. اس کے علاوہ اس میں آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے وہ بھی آپ کا آتا ہے. ہیومن سائیکالوجی بھی آتی ہے. تو آپ کو اچھے پروڈیوسر یا اچھے رائٹر ہونے کے ناطے اس کو ہم کہتے ہیں آڈینس انالیسس، کہ آپ جن لوگوں کے لیے کچھ بنا رہے ہیں. ہم اگلے لیکچر میں جب ہم پڑھیں گے کہ ایک آئیڈیا کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک باقاعدہ آئیڈیا بناتے ہوئے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کے ٹارگٹ آڈینس کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پرٹیکولر پروگرام کو بنانے سے پہلے جب آپ نے سوچنا ہے جن لوگوں کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ اسکرین پر دکھا رہے ہیں کیا ریئل ٹو لائف ہیں یا نہیں. اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی ٹو بی آن دا لائٹر سائڈ ایک آپ سے جوک بھی شیئر کرتا چلوں. فریم آف ریفرنس کے بارے میں یا فیلڈ آف ایکسپیرینس کے بارے میں آپ نے ایک محاورہ سن رکھا ہوگا، ٹیڑھی کھیر. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ایک صاحب تھے جو پیدائشی طور پر نابینا تھے، ان کے ایک شاگرد ہیں، وہ آئے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جی آپ کے لیے خدمت میں کھیر پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ جو ہے تناول فرمائیں، یہ آپ کھائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اب انہوں نے کبھی کھیر نہیں دیکھی. اب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کھیر کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کھیر سفید ہے. اب اس شخص کے بارے میں، اس کے فریم آف ریفرنس میں، اس کے فیلڈ آف ایکسپیرینس میں سفید رنگ نہیں ہے. تو اسے جب پوچھا گیا کہ ہاں جی سفید رنگ کیسا ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ جیسے بگلا ہوتا ہے. اب اس نے پوچھا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے. اب غلطی کس کی ہے؟ سینڈر کی. ریسیونگ اینڈ میں پرابلم نہیں ہے. ریسیونگ اینڈ کیونکہ سینڈر جو میسج دے رہا ہے وہ اس کی انکوڈ پراپر نہیں کر رہا. اگر انکوڈ کر بھی رہا ہے تو اس کو ریسیور کا فریم آف ریفرنس سامنے نہیں ہے کہ جو باتیں وہ اس کو مزید کمپلیکیشن میں ڈال رہے ہیں. اب جب انہوں نے کہا کہ جی یہ بگلا کیسا ہوتا ہے تو اسے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی. اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتا دیا. جب اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا تو نابینا صاحب تھے، انہوں نے ہاتھ ٹٹولا تو انہوں نے بڑی انہیں الجھن ہوئی کہ انہوں نے اسی وقت فوراً کہا کہ جی یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے اور یہ کھیر میں نہیں کھا سکتا. تو وہاں سے یہ محاورہ بنا، ٹیڑھی کھیر کوئی مشکل کام کرنا. تو چاہیے ان صاحب کو کیا تھا کہ ان سے پوچھتے جی آپ نے کبھی چاول کھائے، آپ نے کبھی دودھ پیا؟ تو یہ چاول اور دودھ کا مرکب ہے جس میں چینی ڈال کر اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو آپ نے وہ کانسیپٹس جو آڈینس، جو آپ کے ریسیونگ اینڈ پر لوگ ہیں، ان کے فریم آف ریفرنس میں ہیں، ان کی جو سوچیں ہیں، ان کے جو تخیل ہیں، ان کے جو ہے، آپ بہت اچھے ایک اسکالر ہو سکتے ہیں، آپ بہت اچھے ایک رائٹر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی تحریر، آپ کی تصویر، آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کا جو پروگرام ہے وہ پبلک نہیں ہوگا، اس کو ایکنالجمنٹ نہیں ملے گی جب تک وہ عام فہم نہیں ہے. تو سلاست بھی ہونی چاہیے آپ کے پروگرام میں، روانی بھی ہونی چاہیے، اگر اس میں ادب ہے تو وہ بھی ہے، سائنس بھی ہے، تو تمام چیزوں کا مرکب ہوتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں، ابھی ہم نے بات کی کمیونیکیشن کی. کمیونیکیشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سبجیکٹو اور ایک ہوتا ہے آبجیکٹو. اب ہم یہ کورس پڑھ رہے ہیں ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن. تو اس سبجیکٹ میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک طرف نیوز ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے پروڈکشن، یعنی کہ پروگرامس. نیوز، اب نیوز میں آپ کو کیا ہے؟ نیوز میں آپ کو یو ہیو ٹو بی مور آبجیکٹو، آپ کو آبجیکٹو ہونا پڑتا ہے. آبجیکٹیوٹی کیا چیز ہے؟ وہ ہے مقصدیت. آپ نے اس میں خاص طور پر ایک انفارمیشن پہنچانی ہوتی ہے، آپ نے ایک خاص لوگوں تک ایک بات پہنچانی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک خبر ہے. تو اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے جو کہ آپ لٹریچر میں کر لیا کرتے. نیوز کے جتنے بھی آئٹمس ہیں، نیوز کی جتنی بھی چیزیں ہیں، نیوز رپورٹنگ ہے، نیوز بلیٹن ہے، جس کے بارے میں ہم باقی لیکچرز میں، آئندہ لیکچرز میں بھی ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں، ان کے اندر آبجیکٹیوٹی زیادہ ہے. پروگرامس کی طرف سبجیکٹیوٹی زیادہ ہے. وہ کس طرح؟ جب نیوز میں آپ نے انفارمیشن دی، یو ہیو ٹو بی آبجیکٹو، اس میں آپ کا اظہار کا پہلو غالب ہے، اس میں آپ کا ابلاغ کا پہلو غالب ہے. ابلاغ میں کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی بات دوسرے لوگوں تک عام اور آسان لفظوں میں پہنچا دینی ہے. جبکہ اظہار یا جہاں پہ آپ ایکسپریشن دینا چاہتے ہیں،
اس کا مارجن آپ کو ملتا ہے ڈراما میں, آپ کو ملتا ہے ڈاکومنٹری میں. وہاں پہ آپ زیادہ اپنی جو سوچ ہے, اپنی جو ویژولائزیشن ہے, فلم ایسا میڈیم ہے جہاں پر آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں, تھیٹر ایسا میڈیم ہے. لیکن آپ اگر ڈرامائی انداز خبر نامے میں پیدا کریں گے تو وہ شاید اس کی آبجیکٹیوٹی متاثر ہوگی. تو بتانا ہے آپ کو یہ مقصود تھا کہ نیوز اور پروگرام پروڈکشن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. نیوز میں آپ آبجیکٹیو رہتے ہیں, یہاں آپ سبجیکٹیو رہتے ہیں. اس میں آپ کا ابلاغ کا پہلو غالب ہے, اس میں آپ کا اظہار کا پہلو غالب ہے. یہاں پہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ زیادہ چیزیں ایکسپریس کرتے ہیں, ایکسپریشن دیتے ہیں. اور وہ تمام چیزیں آپ کو ڈرامہ میں, ڈاکومنٹری میں اور ٹاک شو بھی دیکھیں. ٹاک شو کس میں لیں گے آپ, وہ آبجیکٹیو ہے. آپ ڈاکومنٹری لیتے ہیں وہ سبجیکٹیو ہے. تو یہ تمام جو ہیں چیزیں ہیں. اچھا, اب یہ تو چیزیں ہو گئی سائیکولوجیکلی اور تمام چیزیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک اچھے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو ایک اچھا مینیجر بھی ہونا چاہیے. مینیجر کس طرح کہ آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہے, آپ چاہیں تو ایک اپنا فلو چارٹ بنائیں. اس میں آپ نے پری پروڈکشن کی فیزز, پروڈکشن میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. چیک لسٹ بہت ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب آپ پروڈکشن فیز میں داخل ہوتے ہیں تو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں, ایک ہیومن مائنڈ ایرر بھی ہے, اس میں پرابلم بھی کوئی ہو جاتی ہے, کوئی چیزیں صرف نظر بھی ہو جاتی ہیں, نہیں یاد رہتی. آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپ کی معاونت کے لیے موجود ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ دیکھا ہوا سنا ہوا بھول جاتا ہے. اگر آپ کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ لیتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے اچھی رہ جاتی ہے. تو چیک لسٹ آپ ضرور بنائیے اس میں, کسی بھی پروگرام میں جانے سے پہلے, کسی بھی پروڈکشن فیز میں داخل ہونے سے پہلے, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وٹ آر دی تھنگس ٹو ڈو, یعنی کرنا کیا ہے. آپ نے کن کن ڈپارٹمنٹ سے ایز اے پروڈیوسر کوآرڈینیٹ کرنا ہے, کون کون سے کام ہیں جو آپ کو چاہیے. کہیں موقع پر ایسا نہ ہو کہ جب آپ ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے ایک آؤٹ ڈور یونٹ ENG لیے, الیکٹرانک نیوز گیدرنگ جسے ہم کہتے ہیں, آپ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں, آپ کا سارا کام مکمل ہے, لیکن وہاں پر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ ٹیپس آپ کے پاس کم ہیں, یا ٹیپ نہیں بھی ہے. بعض اوقات ایسا بھی سننے میں آیا, یا اگر ٹیپس موجود بھی ہیں تو وہ پراپرلی ریوائنڈ نہیں ہوئی, وہ پہلے سے یوز ہوئی ٹیپس تھیں, چنک ٹیپس تھیں, وہ ریوائنڈ نہیں ہوئی. اگر آپ کیمرہ سے ریوائنڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنی بیٹری کا جو ہے ایک فالتو استعمال کریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ بیٹری چارجنگ کے پرابلم میں رہیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں, چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, لیکن ان کی فیلڈ میں بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس لیے جو کام آپ کے ایز اے ڈائریکٹر کرنے کے ہیں وہ آپ کو خود کرنے ہیں. جو ڈیلیگیشن آف پاور جسے کہتے ہیں, اختیارات کی تقسیم, تو تب بھی کاموں کی تقسیم بھی اسی طرح ہوتی ہے. آپ کے جو ٹیلنٹ ہے آپ کا کمپیئر, اسے معلوم ہونا چاہیے اس نے کیا کرنا ہے. آپ کا جو ریسرچر ہے اس نے اسے کیا کر کے دینا ہے, آپ کے رائٹر نے کیا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں, تمام لوگوں سے کوآرڈینیشن آپ کا ہے. کسی بھی پروڈکشن کے ذمہ دار آپ ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کے مطابق آپ چلیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں کچھ ٹیکنیکل چیزوں کی طرف, ٹھیک ہے, جو ایک پروڈکشن میں درکار ہوتی ہے. وہ ہے پریسیژن, وہ ہے ایکوریسی. وہ کس طرح کہ آپ پیش کر رہے ہیں ایک پروگرام جو اسکرین پر ہے. اب اس کو آپ نے کتنا کمپریہنسو رکھنا ہے, کتنا اچھا رکھنا ہے, اس کے اندر پریسیژن ہونا چاہیے. آپ کو پریسائزڈ ہونا ہے. آپ کے پاس 25 منٹ کا ایک پروگرام ہے, اب آپ ٹاک شو کرنے جا رہے ہیں. اب ریکارڈنگ آپ نے 50 منٹ کی کر لی ہے. آپ اپنے کمپیئر کو اچھی طریقے سے اگر گائیڈ نہیں کر سکیں, یا آپ کے جو پینلسٹ تھے ان کی ڈسکشن بہت زیادہ بڑھ گئی, یا وہ دائیں بائیں کی باتیں کرنے لگ گئے اور موضوع سے ہٹ گئے, تو آپ کو ریکارڈنگ تو ہو جائے گی, ریکارڈنگ تو آپ کے پاس دگنے وقت کی ہو چکی ہے, لیکن پرابلم کیا ہے, اس میں پریسیژن نہیں ہوگا. اگر وہ ٹاپک, اگر آپ انوائرمنٹ کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے بات ہو رہی ہے کہ جی ہماری تو جو ہے ہم لوگوں کے ذہن ہی خراب ہیں, ہم لوگ اچھے طریقے سے سوچتے نہیں ہیں, تو شاید یہ عام پالوشن کی بات نہیں ہو رہی ہے, انوائرمنٹل پالوشن کی بات نہیں ہو رہی, وہ ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں, ایک انٹلیکچوئل پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ پریسائزڈ رہیں. آپ اپنے آرٹسٹ کو, اپنے کمپیئر کو ٹاک شو کی صورت میں, اور نیوز کاسٹر کو, اگر آپ کوئی نیوز بلیٹن تیار کر رہے ہیں, آپ نے پروڈکشن
میں آپ یو آر بیہائنڈ دی کیمرا, اور آپ نے ان لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے ٹو بی پریسائزڈ, تاکہ جو چیز آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے خاتمے تک, اس پرٹیکولر پروگرام کے اینڈ ہونے تک لوگوں کے ذہن میں ابہام نہ رہ جائے کہ جی یہ جو ہم نے پچھلے 50 منٹ میں یا پچھلے 25 منٹ میں ہم نے جو کچھ دیکھا یہ کیا تھا. یو شوڈ بی کلیئر ہیڈڈ, آپ میں پریسیجن بھی ہونی چاہیے, اور اس کے مطابق جب آپ پریسائزڈ ہوں گے, آپ ٹو دی پوائنٹ ہوں گے, تب آپ کے کام میں بھی ایکوریسی نظر آئے گی. وہ کس طرح کہ جب بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ موقع پر ایک ٹیک, سیکنڈ ٹیک, تھرڈ ٹیک آپ اسے بار بار کروا سکتے ہیں, لیکن اس لمحے کے بعد, اس ریکارڈنگ ٹائم پیریڈ کے بعد آپ اس وقت کوئی لیوریج نہیں دے سکتے اپنے آرٹسٹ کو, اپنے نیوز کاسٹر کو, یا اپنے کمپیئر کو. کیوں؟ کیونکہ وہ لمحہ شاید دوبارہ نہیں آنا, آپ اسے ایڈیٹنگ میں بھی درست نہیں کر پائیں گے, اور نہ کہ دوبارہ ایسا ہوگا کہ اسی فلو میں, اسی مزاج میں اور اسی ماحول کے مطابق آپ دوبارہ ریکارڈ کر سکیں. اگر آپ آؤٹ ڈور میں ہیں, خواب اسٹوڈیو میں ہیں, تب بھی. تو یہ تمام چیزیں آپ کو پریسیجن کے ساتھ ساتھ ایکوریسی بھی درکار ہے, تاکہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. جی, تو ہم نے بات کی آبجیکٹیوٹی کی بھی. آبجیکٹو ہونا نہ صرف یہ کہ آپ نے اس میں معروضیت دکھانی ہے, مقصدیت دکھانی ہے اور تمام چیزیں, بلکہ اس میں ایک چیز آپ کی اور شامل ہے, یو آر اے ہیومن بینگ, آپ ایک انسان ہیں, آپ کے اپنے بھی جذبات ہیں, آپ کے اپنے بھی احساسات ہیں. لیکن وہ تمام چیزیں جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, وہ ایک کسی پروگرام میں, کسی ڈرامہ میں آپ تھرو آرٹسٹ شامل کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو نیوز رپورٹنگ کے دوران, آپ کو کرنٹ افیئر کے پروگرام کے دوران آپ کو کیا رہنا ہے؟ یو ہیو ٹو بی ان بائسڈ, یو ہیو ٹو بی ان انکلائنڈ, یو ہیو ٹو بی ان پریجوڈسڈ. آپ میں کوئی میلان نہیں ہونا چاہیے کسی خاص شخص کی طرف, کسی خاص ادارے کی طرف, یا کسی خاص مقصد کی طرف. جہاں آپ کی ذاتی رائے شامل ہو جاتی ہے وہاں آبجیکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے. آپ نے ایک خبر کو خبر کے طور پہ پیش کرنا ہے, اس میں آپ کی ذاتی رائے شامل نہیں ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ وی آر ہیومن بینگس, ہوتا ہے, لیکن آپ نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ اس میں کوئی چیز ایسی شامل نہ کریں. آپ بات کرتے ہوئے, اکثر ہمارے ہاں عادت ہے کچھ رپورٹرز کی, اور کچھ وہ انہوں نے اگر ٹاک شو کے اندر آپ دیکھتے ہیں بات ہو رہی ہے, تو یہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے, لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے, تو وہ اپنا معافی ضمیر جو اپنے ان کی دل کی بات ہے وہ لوگوں کے منہ سے کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو رپورٹر ہونے کے ناطے, ایک اچھا جو ہے نیوز پروڈیوسر ہونے کے ناطے, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ذات کو آپ اس پرٹیکولر نیوز بلیٹن سے, اس پرٹیکولر نیوز آئٹم سے آپ اس کو ماورہ رکھیں, اس سے پرے رکھیں, تاکہ اس کی آبجیکٹیوٹی متاثر نہ ہو. اچھا, لیکن جب آپ آتے ہیں نیوز کی بجائے کرنٹ افیئر کے پروگرام میں, تو کرنٹ افیئر کے پروگرام میں ایسا ضرور ہے کہ وہاں پر آپ نے پینلسٹ بلائے ہیں. آپ کے پاس ایک پرٹیکولر ایشو ہے, کسی بھی قومی, بین الاقوامی یا کوئی بھی معاشرتی مسائل جو ہیں آپ کے پاس, ان پہ آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے کمپیئر کو جو ہے ہائر کیا ہے, وہ کمپیئر جو ہے وہ آپ اس کے ٹاک بیک بھی موجود ہے, اسے آپ اپنے پینل سے فیڈ بھی کر رہے ہیں, اسے کوشچنس بھی آپ نے لکھ کر دیے ہیں, ریسرچر نے بھی کام کیا ہوا ہے, اسکرپٹ رائٹر نے بھی کام کیا ہوا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے پاس ہے, لیکن اس پرٹیکولر کمپیئر نے پینل اے فار دی موشن ہے, وہ کسی بھی جو اس پروگرام کی قرارداد ہے یا اس پروگرام کے اندر جو ٹاپک ہے وہ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں. ایک طرف پینل 2 موجود ہے, دوسری طرف جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو کمپیئر کے جو کہ مانیٹر کون کر رہا ہے کمپیئر کو, آپ پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ ہی کر رہے ہیں. وہ پروگرام جب جائے گا آپ کسی بھی چینل پہ, تو ایز اے پالیسی یا ایز اے سولوشن جائے گا. پینل اے نے کیا کچھ کہا, پینل بی والوں نے کیا کچھ کہا, تو اس میں اس کو اس وقت حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے تبصرہ وہ ضرور کر سکتا ہے کہ ہاں جی یہ بات اس طرف سے آئی ہے, یہ بات دوسری طرف سے آئی ہے, یہ حق میں تھے, یہ مخالف تھے. تو آپ کمپیئر کو ایز اے پروڈیوسر بھی فیڈ کر سکتے کہ ہاں جی اس پروگرام کا آپ جو کنکلوژن ہے وہ آپ کس طرح دے سکتے ہیں. وہاں پر جا کر آپ کی کوئی ذاتی رائے, لیکن بینگ لاجیکل, کیونکہ ہم نے پہلے بات کر لی ہے کہ آپ کو کریٹیکل بھی ہونا ہے, آپ کو لاجیکل بھی ہونا ہے, آپ کو انویسٹیگیٹو بھی ہونا ہے. جب آپ نے انویسٹیگیشن ایک پرٹیکولر ایشو پر کی ہوئی ہے تب آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے, تب آپ تمام چیزیں اچھی طرح سے
پرکھ لیں گے اور اس کے مطابق ہی آپ کوئی اچھا ڈیسیژن دے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ایک پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ کو درکار ہے. اچھا, اب ہم اس کے بعد ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ کریٹیوٹی ہے کیا, کچھ نیا سوچنا, کچھ نیا بتانا, اور آج جیسے ہم لیکچر میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کریٹیو رائٹر, کریٹیو ڈائریکٹر یا کریٹیو پروڈیوسر ہونے کے ناطے کون کون سے جو ہیں خصوصیات آپ میں موجود ہونے چاہیے. ہم اپنے جو اگلے لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ جو آئیڈیا جو آپ نے سوچا, جو ایک خیال تھا, اس خیال کو ایگزیکیوشن تک, کیونکہ اس سے پہلے خیال آپ نے سوچا, دیٹ واز اے برین ویو, آپ نے سوچا کہ ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے. اس آئیڈیا کو پراپرلی پریزنٹ کیسے کرنا ہے, اس آئیڈیا پر کام کیسے کرنا ہے, اور اس آئیڈیا کی فیزیبلٹی کیا ہے. آپ چاہیں کہ میں اسپیس پر ایک پروگرام بنانا چاہتا ہوں, کیا آپ کا چینل جو ہے اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں ناردرن ایریاز میں جا کر ٹریولنگ سے متعلق ایک پروگرام بنانا چاہتا ہوں, تب بھی آپ کو اس کی فیزیبلٹی دیکھنی ہے. ایک آپ کو جب بھی آپ نے دیکھو گے کسی بھی پروجیکٹ کو لانچ کیا جاتا ہے, جب بھی اس کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے تو دو طرح کی اس میں پروپوزلس بنائی جاتی ہیں. ایک ٹیکنیکل پروپوزل ہوتی ہے اس کی, اور ایک فائنینشیل پروپوزل ہوتی ہے. ٹیکنیکل پروپوزل یہ ہوتی ہے کہ اس کی فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ پروگرام, آئیڈیا مینس پروگرام, دیٹ کین بی اینی ٹائپ آف پروگرام, اس کا کوئی بھی جانرے ہو سکتا ہے, کوئی بھی اس کی ٹائپ ہو سکتی ہے. تو اس کی ٹیکنیکل آسپیکٹ آپ نے دیکھنے کہ کیا یہ فزیکلی پاسبل ہے, از اٹ وائبل پروجیکٹ, اٹ از فیزیبل اور ناٹ. اور پھر آپ کے فائنینشیل آسپیکٹ ہیں, تو کیا آپ کا جو چینل ہے, یا آپ کسی پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یا آپ کسی بھی جو ہے میڈیا ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, یا اگر آپ خود فائنینسر ہیں, خود آپ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا آپ اس کو فائنینشلی ہینڈل کر پائیں گے یا نہیں. تو یہ دونوں آسپیکٹ بھی آپ نے اس آئیڈیا میں دیکھنے. آئیڈیا سوچنا گو کہ ایک مشکل کام ہے, لیکن جب آئیڈیا آپ نے کر لیا, آئیڈیا آپ نے کنسیو کر لیا, آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مجھے کام کرنا ہے, تب آپ کو اس کی فیزیبلٹی دیکھنی ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو ہم اپنے جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ایک آئیڈیا کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے. آئیڈیا تو ہیپرزٹ فارم میں تھا, آپ نے صرف ویژولائز کیا ہوا تھا, آپ نے سوچا ہوا تھا. تو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے کہ ایک آئیڈیا کو پراپرلی پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس پہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کو ریفائن کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اگلے لیکچر میں بتائیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے تمام آسپیکٹس پہ بات کی. ہم نے ایک کریٹیو پروڈیوسر اور ایک کریٹیو ڈائریکٹر کے جو لوازمات تھے, یا جو اس کی شخصیت کی خصوصیات تھی, وہ بات کی. اس پہ میں ایک بات آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اس کو فزیکلی اور مینٹلی ٹف ہونا چاہیے. اچھا, اب آپ کے ذہن میں ضرور سوال پیدا ہوگا کہ کیا فزیکلی اسے ٹف ہونے سے کیا مراد ہے. وہ اس طرح کہ جب آپ کسی بھی ٹاپک پہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ ایک نیوز رپورٹر ہیں, تب آپ کو ہلی ایریاز میں, آپ کو ریگستانوں میں, آپ کو وار رپورٹنگ جو ہے, میں بتاتا چلوں کہ ایک بہت اہم چیز ہے جس میں آپ کو جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرنا پڑتا. تب آپ میں جہاں تک کنوکشن ٹھیک ہے آپ میں ہے, آپ میں موٹیویشن بھی ہے کہ آپ کو ایک کام کرنے کی لگن ہے, آپ میں جذبہ موجود ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے فزیکل فٹنس, آپ کی مینٹل ایڈورنس, وہ بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے, اور وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے, تاکہ آپ فیلڈ میں جا کر ایک پرٹیکولر سچویشن میں, جو کہ بہت کریٹیکل بھی ہو سکتی ہے, اس پرٹیکولر سچویشن میں جا کر آپ پزل نہ ہو جائیں, آپ پریشان نہ ہو. تو آپ کو اپنا دل کڑا کر کے چلنا ہے. آپ کو کسی بھی پروگرام کے لیے, کسی بھی جو ہے آفت کے لیے, کوئی بھی ایسی انفورسین چیز ہو سکتی ہے, اس کے لیے آپ کو دیکھ کر چلنا ہے. اچھا, جہاں تک میں بات کر رہا تھا کہ کریٹو ڈائریکٹر ایک مینیجر اچھا ہوتا ہے, تو وہ ایک اس کو ٹائم مینجمنٹ بھی چاہیے. جب آپ کو آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے, آپ کسی ڈرامہ کی ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں, کسی ڈاکومنٹری کی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ آؤٹ اسٹیشن ہے, باہر کہیں جا رہے ہیں, تو تب آپ نے کیا کرنا ہے, وہ تمام آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا جو پرٹیکولر لوکیشن جو آپ یوز کر رہے ہیں, اس لوکیشن پر پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے. جب آپ سروے کے لیے گئے, تب یہ چیزیں آپ نے ساری جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھی. کیا وہاں پر جن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہونا ہے, جن لوگوں کی آپ لوکیشن یوز کر رہے ہیں, آپ کسی ادارے کے تعاون سے کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں, تو ان لوگوں کو انفارم کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے, اور اگر ان کو کیا ٹائم دیا گیا ہے, وہاں تک جانے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم درکار ہے. آپ کو اپنے آرٹسٹ, اپنے کمپیئر جو ہیں, اپنے جو پارٹیسپینٹ ہیں,
ان کو کس وقت پر آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں بلانا ہے اور موڈ آف ٹریولنگ کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں بھی ایک اچھے مینیجر کے طور پر آپ کو پہلے سے سوچنی ہے. ٹائم مینجمنٹ, کیونکہ آپ کو ایک پرٹیکولر شفٹ ملی ہوئی ہے, اس شفٹ میں رہ کر آپ نے کام کرنا ہے. اور جب آپ کسی سرکاری چینل میں ہیں تو اس کے بعد آپ کو آنے کے بعد اگر آپ نے اوور ٹائم لگایا ہے, اوور کیری کیا ہے آپ نے اس شفٹ کو, ضرورت جو آپ کا پرٹیکولر اسٹیپولیٹڈ ٹائم تھا اس کے بعد, تو اس میں پھر اور فائنینشیل میٹرز بھی آتے ہیں کہ لوگوں سے جو ہے وہ ایکسٹرا کام لیا گیا. اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ایک اچھے پروڈیوسر ہونے کے ناطے, اچھے جو ہے ڈائریکٹر ہونے کے ناطے, کہ اگر آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ ہے, آپ نے اس آئیڈیا پر یو آر ویل ورسڈ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے پہلے سے کام کیا ہوا ہے, تو آپ کو پروڈکشن فیز کے اندر پرابلم نہیں ہوں گے. اگر آپ کے آرٹسٹ لیٹ آ رہے تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کی کیمرہ مین ہے, آپ کا جو اسٹوڈیو کا کرو ہے, وہ ایک وقت تک انتظار کر رہا ہے کہ جی ہاں جی کسی بھی ڈرامہ کے جو میجر آرٹسٹ ہیں وہ آتے ہیں, آنے کے بعد ریکارڈنگ شروع ہو تو وہ بھی آپ کو دائیں بائیں نظر آئیں گے, آپ نے ان کو گیدر کرنا ہے. تو اس لحاظ سے پھر آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سفر کرتی ہے, میک اپ کا کام ہے اور اس کے علاوہ ڈریس کا ہے, تمام چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں. تو اس لیے آپ کو ایک اچھے ڈائریکٹر ہونے کے ناطے آپ کو ایک حد تک, میں نے کہا کہ ٹیم لیڈر کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو اس حد تک اسٹرکٹ ضرور رہنا ہے کہ آپ اتنے لینینٹ ویو نہ لیں تمام چیزوں کا. آپ کے جو آرٹسٹ ہیں, آپ کے کمپیئر ہیں, جو آپ کے نیوز کاسٹر ہیں, دے شوڈ ناٹ ٹیک یو فار گرانٹیڈ. ٹھیک ہے, آپ ان کے لیڈر ہیں, آپ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, لیکن پروفیشن کے حساب سے جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہ ہو. یو بی فرینڈلی ود دیم, یو بی ویری سوشل ود دیم. ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ سینس آف ہیومر. آپ ان کے ساتھ مذاق کریں, آپ ان کو لائٹ رکھیں, جتنا اچھا موڈ ہوگا ان کا اتنا ہی زیادہ. کیونکہ اگر آپ اپنے کمپیئر کو ڈانٹ ڈپٹ کر ریکارڈنگ سے پہلے بٹھا رہے ہیں کیمرے کے آگے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہی از ناٹ اے روبوٹ, ہی اور شی دے آر ہیومن بینگ. تو وہ اسی طرح ہی وہ ان کا فیس جو ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ فیس از اے پاسپورٹ ٹو دا سوسائٹی. آپ کا جو چہرہ ہے وہ عکاس ہوتا ہے آپ کے اندر کا, آپ کی ذہنی جو حالت ہے اس کا. تو اس حوالے سے آپ نے ان کو ساتھ بھی لے کر چلنا ہے, ان کو پیمپر بھی کرنا ہے, ان کو پیٹرنائز بھی کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ جب ساتھ لے کر چلیں گے تو تب ہی آپ ایک اچھے ڈائریکٹر ہونے کے ناطے, ایک اچھے پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ یہ سب کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم لیکچر وائنڈ اپ کریں گے. میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آج ہم نے سارا ڈسکس کیا کہ ایک اچھے پروڈیوسر یا اچھے کریٹو ڈائریکٹر ہونے کے لیے وہ کون کون سے اوصاف ہیں, وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو آپ میں موجود ہونی چاہیے, جو آپ کو ایک اچھا ڈائریکٹر بنا سکتی ہیں. تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ وہ تمام جو ہے کریکٹرسٹکس وہ کوشش کریں کہ وہ اپنے آپ میں انکلکیٹ کریں, اپنے آپ میں پیدا کریں. اور آپ اس میں دیکھیں کہ آپ اچھے جج تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے, آپ اسے کریٹیکلی پرکھیں. تو آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے ڈیلی ایک اچھا پروگرام دیکھنا ہے, ایک اچھا نیوز بلیٹن سننا ہے. آپ اخبار جو بھی آپ کے ہاں موجود ہے, جو آپ کو قریبی لائبریری میں مل سکتا ہے, اخبار پڑھنا اپنا جو ہے مشغلہ بنا لیں. ٹی وی دیکھیں, لیکن صرف انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو سے نہیں, آپ اسے کریٹیکلی, آپ اینالیٹیکلی دیکھیں. آپ کی نظر ایک عام قاری کی نظر سے, ایک عام جو ہے دیکھنے والا جو ہمارا ویور ہے اس سے مختلف ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ اس تمام چیزوں کو آپ ایک اچھے طریقے سے اینالیٹیکلی دیکھیں. اس میں اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے اسے آپ نوٹ کریں, آپ اسے دیکھیں اور اسے دیکھیں کہ یہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے. اور جتنا زیادہ آپ کو مشاہدہ ہوگا, جتنا زیادہ آپ کو مطالعہ ہوگا, تو آپ کے تجربے میں اتنی ہی بہتری آئے گی اور آپ خوب سے خوب تر کی طرف بڑھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی, اس نوٹ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا, اور ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.